واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے. اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی. وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص. شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے. جب انسان، حدیث کے مطابق آتھینٹک حدیث، جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی. امیجن جو شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے اٹھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت، اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ. اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا. یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کو، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا. اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جایا جائے. اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے وہ ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے. دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء، ایک گروپ آف علماء اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بدبخت انسان ہے. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم یا رب. مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا. محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس ایریا میں آئے تھے نا، سب کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا انہوں نے، اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ گرینڈ فادر نے اسلام قبول کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے، ہمیں معلوم نہیں اس بات کا. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی، جو عشاء نہیں پڑھے گا، جو کبھی کبھی عصر سکپ کر دیا کرے گا، ان کو یقین ہے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے. نماز کو مس کرنا تو انسان، ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا. یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے نا، جس نے نہیں دیکھی وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا. اور جس نے نماز پڑھنے کی میں لذت کو نہیں دیکھا وہ نماز پڑھنے کو پھر مس بھی نہیں کرتا. نماز میں ایک ایڈکشن ہے، ایک لذت ہے، یہ ایک نشہ ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. بٹ میں اور آپ کیسے ہیں؟ ہمیں کب نصیب ہوا؟ ہم تو بس سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابو عامر ابن اعلیٰ نماز پڑھا رہے تھے، وہ اکثر نماز نہیں پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ. تو ایک دفعہ نا مجبوری میں کسی سب نے ان کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں. تو ان نے پیچھے مڑے، جیسے حرم کے امام ہیں اور جو امام نماز پڑھا تو کہتے ہیں نا استووا واعتدلوا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا استووا، سیدھے ہو جاؤ، اسٹریٹ اپ، اسٹریٹن یور لائنز. تو وہ بے ہوش ہو گئے. ان کو اگلے دن ہوش آیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، آتھینٹک واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نا سیدھے ہو جاؤ تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ اے ابو عامر تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے، تو لوگوں کو کہہ رہا سیدھا ہو جاؤ. واٹ پوزیشن ڈو یو ہیو ٹو کال پیپل بی اسٹریٹ ان لائنز وین یو ور ناٹ اسٹریٹ ان فرنٹ آف می. حالانکہ وہ اتنے نیک لوگ تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے. میں اور آپ، ہم کتنے ٹیڑھے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہمارے پبلک لائف کیسی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی ہیں، ہمارے واٹس ایپ چیٹس اور انسٹاگرام کے ڈیمز کیسے ہیں. عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے کہ جو پرندے اوڑے ہوتے نا دور بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے ایک اسٹیٹکنس وہ دیکھتے تو پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. دس از اے پیس آف راک اور اے اسٹیم آف ٹری. اور جب وہ گھر میں آتے تو سب ان کے آنے سے خاموش ہوتے کہ ایک سائلنس، ایک روب تھا ان کا.
تو گپ شپ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، سب بات کرتے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو لوگ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے، ان کی فیملی والے، ان کی بیوی بچے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں رہا. ناؤ ہی از ڈسکنیکٹ، ہی کینٹ لسن ٹو اس. اس کا تعلق ابھی الملک الجبار اللہ رب العالمین سے ہو گیا ہے. میں اور آپ، ہم نمازوں میں ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے، ہر چیز کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھے تھے اور ایک کافر مجوسی لعنت اللہ علیہ ابو لؤلؤ نے ان کو سٹیپ کیا اور ان کا یہ والا پورشن کھول دیا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے بعد دودھ پلایا گیا تو دودھ یہاں سے نکل آیا. تو عبداللہ بن عباس اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو لے کے آئے اور ان کا جب خیال رکھنا چاہ رہے تھے تو پھر وہ دن میں تو ہوش میں تھے، بٹ عشاء کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور فجر تک وہ بے ہوش ہی رہے. اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اٹھائیں ان کو، تو وہ اٹھ نہیں رہے تھے. ان کو اٹھایا جا رہا تھا بٹ وہ اٹھ نہیں رہے تھے. تو کسی نے کہا یہ نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو نماز کے بارے میں نہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین الصلاۃ یا امیر المؤمنین. تو میرے خطاب فوراً سے اٹھ گئے اور کہا نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ یا اللہ. کہتے ہیں ہاں، اسلام میں اس بندے کا مقام ہے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. ہی از ناٹ اے مسلم ہو ڈزنٹ پرے. اور نماز پڑھنے کے بعد سون آفٹر ہی پاسڈ اوے. اللہ اکبر. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. وہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اور وہ ان کی زندگی تھی. their صلاح was their life. ان کے تمام کام نماز کے اراؤنڈ اسکیجول کرتے تھے اور ہماری نمازیں کاموں کے اراؤنڈ اسکیجول ہو رہی ہوتی ہیں. Imagine, سبحان اللہ, I think sometimes I think if you love someone like crazy, آپ بہت پیار کرتے ہیں اس جس سے بھی وہ ہے, چاہے وہ حلال ریلیشن ہے یا حرام ہے, والعیاذ باللہ, اللہ ہمیں ان میں سے بچائے. And they visit your city and you get a chance to meet them 5 times a day at different times. Would you miss it? اور وہ کہا جائے کہ آپ نے 5 دفعہ ملنا ہے, اچھا ڈیوریشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا لمبا ملنا ہے. آپ تو پہلی بات مس نہیں کریں گے. یو وڈ ڈیفینیٹلی گو اینڈ اسپینڈ ٹائم, اور آپ نے اکیلے ملنا ہے ان سے. یو وڈ ڈیفینیٹلی اسپینڈ ٹائم alone with them and you would not like to move from there. سارا دن کٹھے گزر جائے. Do we love Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, we claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, but do we in fact love Allah subhanahu wa ta'ala? جیسے میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ, اور کسی کو میں نے سنا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں نا مہمان ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں نا, کزنز ہیں, کچھ اچھے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, بہت جگری یار ہیں, بڈیز ہیں. جب وہ باہر ہے تو انہیں جانا نہیں ہے, تو میرے پاس آ جاؤ, بیٹھ, کھانا کھلاتے ہیں, سرو کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں ہوٹل کیوں بک کیا ہوا ہے, میرا گھر ہے نا, رات یہیں گزارو تم. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لیو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رکیں. دوسرے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ السلام علیکم, اہلاً و سہلاً, آ جائیں, گپ شپ لگائیں, کھانا کھلائیں اور سب کچھ ٹھیک ہے جی, ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ, مجھے بھی کہیں جانا ہے, تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. تیسرے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمراز میں دیکھا باہر وہ آئے ہوئے ہیں, یار وہ ان کو بول دو کہ صاحب بزی ہیں. مساجد بھی اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے نہیں دیتے, ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے کہ تو بیٹھے رہو, تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو, اذکار کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو. یہ میرے قریبی لوگ ہیں, میرے خاص مہمان نہیں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے, اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل کے فوراً سے, ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو, ان کو توفیق ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا, اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے, اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. If you want your salah to purify you, it depends on how much do you spend your time in purifying your salah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے.
قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے. بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ, یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو, یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ, جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں, خشوع کی طرح, اٹینشن کی طرح, رکوع اور سجدے کیسے ہیں, کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو, بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس سٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے, بیکاز یو ور سو کوئک ان یور صلاح. آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے, سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل, بیٹھے ہی نہیں, ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا, تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چلے جاؤ نماز پڑھ, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا, کہا دوبارہ چلے جاؤ, یا رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا, اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا, جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے, واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا, اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی, تو ہو از ٹو بی بلیم؟